الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر اللهم صل على محمد وعلى محمد سب سے پہلے پروردگار کے حضور دست دعا ہیں پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس مجلس کے بانیان اور اس مجلس میں جن برادران نے حصہ لیا ہے ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما پروردگارہ مجلس میں شریک تمام علماء کرام اور دیگر دنیا کے کسی بھی کونے میں علماء کرام مومنین ہیں ان سب کی حفاظت فرما پروردگارہ طلاب اعظام علماء کرام کے علم و حکمت میں اضافہ فرما پروردگارہ جو مریض ہیں انہیں شفاء کلی و عاجلہ عطا فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بانی مجلس کی جو بھی شرعی حوائج ہیں ان کے حوائج کو برآورد فرما پروردگارہ اس مجلس میں جو مومن مومنات یہاں پر جو اللہ اعظام جو بھی حوائج دے کر یہاں تشریف فرما ہے پروردگارہ بحق سید الصالحین زین العابدین علیہ السلام ان کے حوائج کو برآورد فرما جو عقد اولاد ہیں اولاد نارینہ و صالح عطا فرما جو مریض ہیں بحق بیمار کربلا شفاء کلی و عاجلہ عطا فرما پروردگارہ خصوصاً دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا پروردگارہ اس وبا سے پروردگارہ تمام انسانیت کو نجات عطا فرما پروردگارہ منجی بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما ایک مرتبہ استجابت دعا کی خاطر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر
کرام کی محفل ہے، وقت بھی آ چکا ہے، بہت مختصر انشاءاللہ اس مجلس کو کرنے کی کوشش کروں گا، اور کچھ عرائض جو سبق ہم نے سیرت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام سے سیکھا ہے، اسی کو آپ کے سامنے سنا کر آپ کی زحمات کو تمام کروں گا۔ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ میں نے سرنامہ کلام میں جس آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وما محمد الا رسول، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ صرف اور صرف اللہ کا رسول ہے۔ اب یہ کیوں فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ کیا وہ لوگ جو جنگ احد میں شریک تھے نہیں جانتے تھے کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ اس سوال کا جواب آیت کے آخری حصے میں بیان فرمایا کہ اگر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کہ اللہ کا رسول ہے، اگر خدا نخواستہ دنیا سے رحلت کر جائے یا جنگ میں شہید ہو جائے تو آیا تم لوگ پھر الٹے پیر دوبارہ اپنے سابقہ مذہب کی طرف چلے جاؤ گے، یعنی کفر کی طرف پلٹ کر چلے جاؤ گے؟ پھر فرمایا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو پیٹ پھیر کر چلا جائے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے، بلکہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت یا اس کے قتل کی وجہ سے دوبارہ کفر کی طرف جا رہا ہے، نقصان اسی کا ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر آیت کریمہ میں غور کرنے سے ایک فکر ملتی ہے یہاں پر، جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اور آپ طالب علم ہیں، ہم اور آپ کا ہدف دین اسلام کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ ہم اور آپ پاکستان سے، ہندوستان سے یا دیگر ممالک سے جو طلاب یہاں تشریف فرما ہے، سب کا ہدف یہی ہے کہ وہ اسلام کو سمجھے، دین مبین اسلام جو کہ دین فطرت ہے، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کو سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے، یہی ہم اور آپ کا ہدف ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے ہم اور آپ جو فکر لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا 1,24,000 انبیاء کرام ہو، جتنے انبیاء ہو، اوصیاء ہو، اللہ کے جتنے بھی نمائندے ہوں، یہ ایک خاص تحریک لے کر آئے ہیں۔ اگر وہ زندہ رہے تبھی وہ تحریک باقی رہے گی، اگر وہ زندہ نہ رہے تبھی وہ تحریک باقی رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر جائے تو اس تحریک کا خاتمہ ہو جائے۔ اس وجہ سے جنگ احد میں کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے جب یہ افواہ سنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو وہ لوگ بھاگ کر دوبارہ کفار کے پاس چلے گئے، یہاں تک کہ کفار سے امن کی بھیک مانگنے لگے۔ لیکن ایک گروہ ایسا بھی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر محمد قتل بھی ہو جائے تو ہم اسی راہ محمد پر قتل ہو جائے۔ یہ فکر ہے اس تحریک کی جس تحریک کے بانیان 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام، اور اس تحریک کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن ہستیوں نے چلایا اور جو آج تک قائم ہے اور قیامت تک دائم رہے گا، اس تحریک کے بانیان اہل البیت علیہ السلام۔ اور آج ہم جس ہستی کی یاد منانے کے لیے یہاں ہے، نجف اشرف میں مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جوار میں
اس ہستی کو یاد کر رہے ہیں جس نے ایک ایسے موقع پر علم جہاد بلند کیا کہ ایسے موقع پر کوئی انسان صحیح طریقے سے کلام بھی نہیں کر سکتا. آپ تصور کریں امام زین العابدین علیہ السلام کی اس حالت کو کہ جہاں پر آپ کے تمام عزیز و اقربا قتل ہو گئے ہیں، آپ کی بہنیں، آپ کی پھوپھیاں قیدی بن کر، اسیر بن کر آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن یہ امام، یہ علی وقت اس طرح جہاد کرتا ہے کہ ظالموں کے درباروں سے کلمہ حق بلند ہو جاتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی تحریک ہے انبیاء کرام کی تحریک کا تسلسل، جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ خون دے کر اس تحریک کو تحریک حسینی قرار دیا. اور امام زین العابدین علیہ السلام کی اس تحریک کو سمجھنے کے لیے میں یہاں پر جو علماء کرام نے، بعض محققین نے جو بعض تحریکوں کے دو اقسام بیان کیے ہیں، انہیں کو وضاحت کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور دوسری جو تحریک ہے تحریک انفعالی ہے. تحریک انفعالی میں فاعل جو ہے وہ رد عمل دکھاتا ہے ایک عمل کے مقابلے میں. جیسے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ جب کوئی ایکشن ہو تو اس کا ری ایکشن دکھایا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ تحریک انفعالی ہے. تحریک انفعالی میں دو جہتیں ہو سکتی ہے. ایک جہت میں جہاں جہت حسن جس میں حسن ہو سکتا ہے، اور تحریک فاعلی میں ایک جہت قبح بھی ہو سکتا ہے. دونوں ممکن ہے. اور تحریک فاعلی کے اثرات دیرپا ہوتے ہیں اور تحریک انفعالی کے اثرات ہوتے ہیں. جس وقت بھی ایکشن دکھا دیا اس وقت متحرک رہتے ہیں لوگ، لیکن جو ہے وہ واقعہ لوگوں کے ذہن سے محو ہو جائے وہ تحریک بھی ختم ہو جائے. علیہ السلام کے دور میں بہت ساری تحریکیں تھے. صحابی رسول جناب سلیمان بن سرد خزاعی کی سربراہی میں جو تحریک چلی، تحریک توابین، یہ ایک تحریک انفعالی. اس کا جو عمل جس کی وجہ سے یہ تحریک چلی وہ یہ تھا کہ ان لوگوں سے کوتاہی ہو گئی تھی. امام علی مقام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیج کر بلایا تھا مگر ان کی نصرت نہیں کر سکے. اسی پچھتاوے میں انہوں نے توابین کا گروہ بنایا اور اپنی جان کو قربان کیا اسی راہ میں. اب ان کی تحریک جب یہ لوگ ختم ہو گئے، قتل ہو گئے، اس کو اور اثرات کہیں نظر نہیں آئے. یہ ایک تحریک. ادھر سے جناب مختار ثقفی کی تحریک ہے انتقام خون حسین، یہ بھی تحریک انفعالی میں سے ہے. یہ تحریک بھی یہی تھا کہ ایک محب اہل البیت نے جب دیکھا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، ان کے آل کو اسیر بنایا گیا ہے، تو وہ جذبے میں اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ ری ایکشن دکھاتا ہے اور فاطمہ سے انتقام لیتا ہے. یہ تحریک انفعالی. اسی طرح ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر جو کہ معروف شخصیت ہے اور اس کا تعلق دشمنان علی اور دشمنان اہل البیت سے ہے، اس کی تحریک چلی یزید کے خلاف. اور اسی طرح واقعہ حرا سے پہلے جو تحریک چلی یزید کے خلاف کہ جہاں پر
عبداللہ بن حنظلہ کی سربراہی میں اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا اور کہا کہ یزید فاسق فاجر شرابی قاتل ہے، اس لیے ہم اب اس کی بیعت میں نہیں رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک تحریک چلائی اور یہ ساری تحریکیں جو چلی ہیں وہ تحریکات کیا تھی؟ انفعالی۔ اب ہم آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام وارث انبیاء، وارث رسول خدا، وارث امیر المؤمنین، وارث حسن المجتبی، وارث حسین مظلوم نے کیا کردار ادا کیا؟ ان تحریکوں میں آیا امام علیہ السلام کا کوئی کردار نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیونکہ دو تحریکیں جو کہ توابین اور جناب مختار کی جو تحریکیں تھی وہ شیعیان علی کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کی تحریک ظاہراً یزید کے خلاف تھی، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے وہ دشمن تھے۔ ان کے دل میں محبت اہل بیت نہیں تھی، انہوں نے جو حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام کا نعرہ لگایا لوگوں کا اپنی طرف جلب کرنے کے لیے، لیکن حقیقت ایسا نہیں۔ آل زبیر، خود زبیر جنگ جمل سے پہلے علی کے ساتھ تھے، لیکن جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں آئے اور بعد میں عبداللہ تو مکمل طور پر امیر المومنین کے دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں، علی کے مقابلے میں ایک جنگ کی۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان تحریکوں میں سے کسی بھی تحریک کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام اس تحریک کا امام تھا، قائد تھا، جس تحریک کو تحریک فاعلی کہتے ہیں، جس تحریک کو تحریک الہی کہتے ہیں، تحریک رسالی کہتے ہیں۔ اس تحریک رسالی کو لے کر امام علیہ السلام چل رہے تھے۔ یہ امام علیہ السلام کے لیے ایک الہی نمائندے کے لیے زیب نہیں دیتا کہ ایک فعل پر رد عمل دکھائے اور تھوڑی دیر کے لیے حرکت میں آ جائے پھر سو جائے، بلکہ امام علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ ایسے اقدامات کرے جن کی وجہ سے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تحریک، خصوصاً امام حسن علیہ السلام کی جو عظیم قربانی جس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے، جس پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے کربلا کے میدان میں دی تھی، اس قربانی کو زندہ رکھنے امام کی ذمہ داری تھی۔ اور در حقیقت دیکھیں تو امام زین العابدین علیہ السلام کی ذمہ داری اسلام محمدی کو زندہ رکھنا۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے ظاہراً ان انفعالی تحریکوں کا ساتھ نہیں دیا، لیکن امام علیہ السلام خاموش بھی نہیں رہے۔ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی 34 سالہ زندگی عبادت میں گزاری، سجدوں میں گزاری اور ایک راہبانہ زندگی گزاری، لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت سید الصالحین کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ایک متحرک، ایک مجاہدانہ زندگی ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لحظے میں جہاد نظر آتا ہے، بلکہ جن ائمہ اطہار علیہ السلام کو ہم اور آپ مجاہد کہتے ہیں اور جن کا جہاد ظاہری نظر آتا ہے ان کے برابر نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جہاد کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں یہ غلط فہمی صرف آج کے بعض محققین کو نہیں ہے، بلکہ اسی وقت بھی تھے۔ بہت سارے لوگ جب امام علیہ السلام کے بارے میں آپ بھی پڑھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں 30 حج کا جالا ہے۔ 30 حج معمولی نہیں، آپ کی 34 سالہ امامت کا دور ہے اور اس دور میں 30 مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ تو وہاں عباد بصری نامی ایک معروف شخصیت آتے ہیں اور امام علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے آیا جہاد ترک کیا؟ سوال کرنے والے کا سوال بڑا خطرناک ہے کہ امام ہے، معصوم ہے، رسول اللہ کے اکرم اور وسیع ہے، آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے جہاد ترک کیا ہے؟ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے نفسوں کو، ان کے اموال کو خرید لیا ہے
اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، آج جہاد نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جہاد کا قائل ہوں، لیکن جہاد کے لیے آیت کریمہ نے جن صفات کو بیان کیا ہے، اگر ایسی صفات والا رہبر ہو تو اس کی اطاعت میں جہاد کروں گا۔ صفات کون ہے؟ تائبون ہے، سائحون ہے، راکعون ہے، ساجدون ہے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر ہے۔ ایسے حکمران ہو تو میں ان کی حکمرانی میں جہاد کروں گا۔ یزید بن معاویہ جیسے کی حکمرانی میں جہاد نہیں کروں گا۔ امام علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ اس زمانے کے حکمران کیا تھے، ان کی حقیقت کیا تھی، اس سے غلط فہمی کو دور فرمایا۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے ہر موقع پر جہاں پر لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہونے کا خدشہ تھا، امام علیہ السلام نے وہاں پر ان کی غلط فہمیوں کو دور فرمایا۔ اور امام علیہ السلام نے اپنے تحریک کو جس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر امام حسین علیہ السلام تک الہی نمائندگی میں چلایا تھا، اسی طرح چلایا۔ اور یہی امام علیہ السلام کا عظیم فریضہ ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پر محمد کی ذات امام علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ خصوصاً جب امام علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے ہاتھوں میں زنجیر ہے، گردن پر توق ہے، پاؤں پر بیڑیاں ہیں، اور ساتھ میں کھوپھیاں ہیں، بہنیں ہیں، اور دربار کس کا ہے؟ ایسے ظالم کا ہے کہ جس کا ظلم قابل تصور نہیں ہے، کہ جس کے ظلم پر کائنات رو رہی تھی، ملائکہ رو رہے تھے، اتنا بڑا کیا۔ اس کے دربار میں جب پہنچ جاتے ہیں ابن زیاد مرحوم کے دربار میں، یہ غل زنجیر میں جکڑا ہوا امام کلمہ حق اس طرح بلند فرماتے ہیں کہ وہ ظالم کہتا ہے کہ تجھے کس چیز نے یہ جرأت دی ہے کہ میرے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، میں تمہیں قتل کرتا۔ تو وہاں پر امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن زیاد تم مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہو، یہ قتل ہونا تو ہمارے لیے کرامت شرافت ہے، یہ ہماری میراث ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہونا، یہ کسی اور کو دے دے دھمکی، یہ رسالے کا پیغام۔ جب امام علیہ السلام نے یہ جرأت کی تو وہاں پر موجود صحابی رسول بھی بولنے لگے، یہ امامی کامیابی ہے۔ اگر امام نہ بولتے تو صحابی رسول بھی نہ بولتے، یعنی ظالم کے دربار میں ہی امام علیہ السلام نے جب کلمہ حق بلند کیا تو امام کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ صحابی رسول کے جانتے ہیں یہ فرزند رسول ہے، رسول کی آل کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے، امام سے پہلے انہوں نے احتجاج نہیں کیا، لیکن جب امام نے احتجاج کیا، کلمہ حق بلند کیا تو انہیں جرأت آ گیا اور کلمہ حق بلند کیا۔ اس کے بعد دربار یزید میں پہنچ جاتے ہیں، یہ دربار شرابیوں کا دربار۔ کوفہ والے امام علیہ السلام کو جانتے تھے، کم از کم امام علیہ السلام اور اہل بیت کے بارے میں معرفت رکھتے تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے، علم رکھتے تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن شام کا ماحول ایسا تھا کہ امام علیہ السلام کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شام میں جو اسلام پہنچا تھا وہ معاویہ اور خالد بن ولید جیسوں کے ذریعے پہنچا تھا۔ شام والوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشار اصحاب کو نہیں دیکھا تھا، اس کی وجہ سے شام میں ایسا اسلام پہنچا ہوا تھا جو خالد بن ولید نے پہنچایا، جس اسلام کو معاویہ نے پہنچایا۔
اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ شام میں کل جیسے یہاں جو خطیب نے علامہ صاحب نے بیان فرمایا، ایک بزرگ آتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے امام علیہ السلام کو طعنہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم نے ان کو ہلاک کیا. یہ سوچ، یہ فکر اسی اسلام معاوی، اسلام سفیانی کی تھی کہ جہاں پر اس اسلام سفیانی کو پھیلایا گیا وہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام نے اس طرح اسلام کا تعارف کیا، اس طرح اپنا تعارف کیا جس طرح ہم اور آپ ایک بچے کو الف با سکھاتے ہیں. اسلام کا الف با سکھانے کے لیے امام زین العابدین پہنچے تھے زینب کبریٰ وہاں پہنچی تھی. ایسے ماحول میں امام علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا مسجد اموی میں، وہ ہم اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق. اس خطبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہاں پر امام علیہ السلام کو صرف اس لیے لایا گیا تھا تاکہ یزید، معاویہ اور یزید کے فضائل بیان کریں، خطیب کے ذریعے سے لوگوں کو سنائیں اور علی اور حسن و حسین کے خلاف نازلہ کلمات بیان کریں، ان کی ذم ہو جائے. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے جرأت کی وہاں پر اور یزید سے کہا کہ یزید مجھے بھی اجازت دے دو کہ اس لکڑی کے چبوترے پر بیٹھ کر میں بھی کچھ بولوں اور میں ایسا کلام کروں جو اس خطیب نے نہیں کی ہے. اس خطیب نے کیا کیا ہے؟ اس خطیب سے بھی مخاطب ہوتا فرمایا ایھا الخاطب استریت رضا المخلوق بسخط اللہ. اے خطیب تو نے ایک مخلوق کی رضایت کو خرید لیا ہے اور اس پروردگار کی ناراضگی کے بدلے. اور امام علیہ السلام نے فرمایا میں ایسا کلام کروں گا جو ان سامعین کے لیے مفید ہوگا اور ان کے لیے باعث ثواب ہوگا. یہاں پر آپ ایک نکتے کو سمجھیں کہ امام علیہ السلام نے جو کلام وہاں پر فرمایا ہے وہاں پر کوئی امر معروف نظر نہیں آتا، بلکہ وہاں پر امام نے اپنا تعارف کیا ہے، رسول خدا کا تعارف کیا ہے، امیر المؤمنین کا تعارف کیا ہے. یہاں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ان ہستیوں کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھو محمد اللہم صلی علی محمد. جب امام علیہ السلام نے اپنے خطاب کا آغاز کیا تو سب سے پہلے فرمایا کہ اعطینا ستہ، ہمارے لیے 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں. یہاں پر امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے 6 چیزیں سیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ ہمیں عطا کی گئی ہے. یہ مجہول کا صیغہ امام علیہ السلام نے یہاں پر استعمال کر کے بتایا کہ ہمارے پاس جو صفات فاضلہ ہیں ان صفات کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، کسی اور نے عطا نہیں کیا. اور وہ کون سی ہے؟ العلم والحلم. علم ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے اور فصاحت ہے اور مومنین کے دلوں میں ہماری جو محبت ہے، یہ 6 چیزیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہے. فضلنا بسبع، فرمایا ہمیں 7 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی ہے اس امت پر. اور کون سے 7 ہے؟ فرمایا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہے، والصدیق منا، امیر المؤمنین صدیق اکبر ہم سے ہے. اور آگے فرمایا والجعفر طیار منا واسد اللہ واسد الرسول منا وسیدۃ النساء العالمین منا وسبطہ هذه الامة الحسن والحسین منا والمہدی هذه الامة منا. حاجی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اس امت کے صرف جناب حسن مجتبیٰ اور حسین
ہمارے خاندان میں سے ہے، اور اس امت کے آخری منشی بشریت قائم آل محمد مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمارے خاندان میں سے ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنا نسب بیان فرمایا، اور اس نسب سے پہلے اپنا نسب بیان کیا تھا، آپ اہل علم جانتے ہیں۔ فرمایا تھا میں مکہ کا فرزند ہوں، میں مینا کا فرزند ہوں، میں صفا کا فرزند ہوں۔ اور اس نکتے کو سمجھے کہ امام علیہ السلام مکہ، مینا، صفا اس کا فرزند کیوں قرار دے رہے ہیں؟ کیونکہ بنی امیہ کے ان ظالموں نے یہ مشہور کیا تھا کہ خارجی نے خروج کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہم خارجی نہیں بلکہ ہم شعائر اللہ میں سے۔ امام علیہ السلام نے اپنے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ وانا ابن علی المرتضیٰ، اور امیر المومنین کے وہ فضائل بیان فرمائے کہ جن کے ذریعے سے حق و باطل واضح ہوتا تھا۔ فرمایا میں ناقصین، قاسطین اور مارکین کے قاتل کا بیٹا ہوں۔ اب یہاں پہ مارکین کون تھے، ناقصین کون تھے، قاسطین کون تھے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ امام کی جرأت ہے، امام کا جہاد ہے کہ ان لوگوں کے سامنے کہ جن کے ساتھ امیر المومنین نے جنگ کی تھی، جن کو امیر المومنین نے جن کے آبا و اجداد کو قتل کیا تھا، وہاں یہ علی زین العابدین اس علی کا اس طرح تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ علی مجاہدین کا نور ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے سب سے عظیم ترین مجاہد ہے اور مجاہدین کا سردار ہے۔ کیونکہ شام میں امیر المومنین کو ایک قاتل اور ایک بدماش کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، تو امام علیہ السلام نے اپنی حکمت آمیز خطبے کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ علی ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ پھر مختصراً پورا خطبہ یہاں بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کراتے فرمایا انا ابن سیدۃ النساء العالمین، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے مظلوم بابا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں ذبح کیا گیا بے جرم و خطا، اور اس کے آل کو اسیر کر کے لایا گیا۔ اور روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے یہاں پر خطبے کو امام علیہ السلام کے مسائل بیان اس طرح کیا کہ بنی امیہ کے جو ماننے والے مسجد میں بھرے ہوئے لوگ تھے وہ گریہ و خوار کرنے لگے، اور ماحول یکسر بدل گیا۔ یزید چاہتا تھا کہ معاویہ کے فضائل بیان ہو جائے اور علی کی مذمت ہو جائے، مگر علی ابن الحسین زین العابدین نے ماحول کو یکسر تبدیل کیا۔ یہ امام کا کلام تھا، یہ خلیفہ خدا کا کلام تھا، جس کی وجہ سے دربار یکطرف منقلب ہو گیا، اور یزید مجبور ہو کر مؤذن سے کہتا ہے کہ اذان دے دو۔ عجب حال ہے۔ اور امام علیہ السلام کے سامنے جب اذان دی گئی تو اذان کے ذریعے سے بھی امام علیہ السلام نے یزید کو ذلیل کیا۔ اور جب مؤذن نے کہا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یزید کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اے یزید، یہ جو محمد جس کے نام کو اذان میں لیا جا رہا ہے تمہارا دادا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تم نے کہا کہ تمہارا نانا ہے تو تم نے جھوٹ بولا اور کفر کیا، اور اگر کہا کہ میرا نانا ہے تو تم نے میرے بابا اور اس کے نواسے کو کیوں قتل کیا؟ یہ کلمہ حق یزید جیسے سنگ دل انسان کے سامنے امام علیہ السلام نے بلند کیا، اور امام علیہ السلام نے اس ماحول میں کہ جہاں پر
امام علیہ السلام کو سب ستم کرنے والے لوگ تھے، وہاں پر امام علیہ السلام کی عزاداری قائم کیا اور یزید کو مجبور کیا کہ اہل حرم کو واپس عزت و احترام کے ساتھ مدینہ بھیجا جائے۔ عزاداروں، رونے کے لیے سجاد کا نام کافی ہے، مسائل زیادہ بیان نہیں کروں گا، بس مختصراً کہ جب امام علیہ السلام سے آپ کے غلام نے کہا، عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، آپ کتنا گریہ فرمائیں گے؟ اگر اسی طرح گریہ کرتے رہیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ جس طرح جناب یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے کہا تھا کہ بابا اگر یوسف کے فراق میں اس طرح روتے رہیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، یہاں پر سید الساجدین سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اسی طرح روتے رہیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ امام نے بھی وہی جواب دیا جو یعقوب نے دیا تھا، فرمایا کہ میرا شکوہ اور میرا غم و اندوہ سب کچھ اللہ کے سامنے۔ اور ایک دفعہ جب پوچھا کہ مولا آپ نے سب سے زیادہ ظلم کہاں دیکھا، تو امام علیہ السلام نے ایک آہ بھر کر کہا، فرمایا الشام الشام الشام۔ عزادارو، امام نے شام کا نام کیوں لیا؟ حالانکہ آپ کا بابا کربلا میں قتل ہو گئے تھے، آپ کے جوان بھائی کربلا میں قتل ہو گئے تھے، آپ کے چچا عباس کربلا میں قتل ہو گئے تھے، مگر امام نے شام کا نام لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شام کا وہ دربار امام کے ذہن میں تھا کہ جہاں پر سید زادیوں کو کنیزی میں لینے کی فرمائش کی جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب فاطمہ بنت حسین سے مروی ہے کہ یزید کے دربار میں ہم پہنچے، ہمارے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، یزید ملعون میرے بابا کے سر کے ساتھ بے حرمتی کر رہا تھا۔ اس وقت ایک شامی لعین کھڑے ہو جاتے ہیں اور یزید سے کہتے ہیں، اے یزید، اس خاتون کو میرے حوالے کر دو، میری کنیزی میں دے دو۔ اجرکم علی الزہراء، آل محمد پر کتنی بڑی مصیبت ہے کہ رسول زادی ان کو کنیزی میں طلب کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ سید الساجدین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ میرا امام ان تمام دکھ درد کو یاد کرتے ہوئے خون کے آنسو روتے تھے، اور امام کا گریہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ روایات میں لکھا ہے کہ جب بھی کھانا سامنے آتا امام روتے، جب بھی پانی سامنے آ جاتا امام گریہ فرماتے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ امام علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، جب افطاری کے لیے پانی لایا جاتا تھا تو آپ اتنا گریہ فرماتے تھے کہ اس پانی میں آنسو مل کر وہ پانی مذاب ہو جاتا۔ اجرکم علی الزہراء، امام علیہ السلام کے گریہ کا اندازہ کرے کہ جب آپ بازار میں نکلتے تھے تو قصاب دکان بند کرتے تھے یا گوشت پر پردہ لٹکاتے تھے، پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ اے قصاب یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ سید الساجدین۔ یہ سید الساجدین ہے، جب بھی یہاں تشریف لاتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ اے قصاب، تو نے آئے اس جانور کو پانی پلا کر۔ اجرکم علی الحسین، اجرکم علی الزہراء۔
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل البیت کے۔ عزادار و امام علیہ السلام پوچھتے تھے کہ آیا تو نے پانی پلا کر ذبح کیا ہے؟ تو عزیز و جواب میں یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ عرض کرتے تھے فرزند رسول ہم مسلمان ہیں، آپ کے نانا کی سنت یہی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی۔ اس وقت سید الساجدین کربلا کی طرف رخ کر کے فرماتے تھے قربان جاؤں میرے بابا حسین پر کہ آپ کو مسلمانوں نے اس طرح شہید کیا، اس طرح ذبح کیا کہ آپ العطش العطش کی صدا بلند کر رہے تھے۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسلام الذين ظلموا أيهم الظالمين